عبادات، عبادات اور اخلاق۔ عبادت ہے بندے اور اللہ کے درمیان، جیسے نماز بندے اور اللہ کے درمیان، روزہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ اخلاق ہے یہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن یہ براستہ اللہ کی مخلوق۔ جیسے یہاں سے سیدھے لاہور چلے جاؤ، ایک ہے براستہ مانگا منڈی، ادھر سے پہلے مانگا منڈی جاؤ، یا ادھر سے پہلے سندر جاؤ، پھر براستہ مانگا منڈی، پھر لاہور جاؤ۔ یہ ہے اخلاق۔ اللہ کے بندے بیچ میں ہیں۔ ہاں، مثلاً خامد اللہ کو راضی کرے گا بیوی کی لائن کے احکام پورے کر کے، بیوی اللہ کو راضی کرے گی خامد کی لائن کے احکام پہ عمل کر کے، باپ اللہ کو راضی کرے گا بیٹے کے، بیٹا اللہ کو راضی کرے گا باپ کے، مالدار اللہ کو راضی کرے گا غریب کے احکام، غریب اللہ کو راضی کرے گا مالدار کی لائن کے احکام۔ اس طرح اللہ کی مخلوق ہاں اس کو بیچ میں آئے گی۔ بعض آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، عبادت، تلاوت یہ تو بہت کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دے، لیکن معاملات میں آ کے زیرو ہو جاتے ہیں، صفر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق، ہاں حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس انفعہم للناس، تم سب میں بہترین وہ، سب سے بڑھیا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ میں بہت ساری حدیثیں دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جس حدیث کے شروع میں سب سے بڑھیا کون یہ آئے گا، یعنی مبتدا، اس کی خبر آگے کیا آئے گی، اس میں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا کسی نہ کسی لائن کی، یہ آئے گا۔ بہت ساری کچھ نمونے کے طور پہ سنا دیتا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم سب میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں نبی تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ مزہ آیا نا؟ تم سب جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم للنساء، تم سب میں اچھا وہ ہے جو عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، سارے ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہو۔ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، سارے ہمسایوں سے اچھا ہمسایہ کون، جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہو۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو معاملہ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے وہی معاملہ اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ جو کسی کے ساتھ کرنے لگے یہ دیکھ لے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ بہت ساری حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ من یعفو یعفو اللہ عنہ، جو لوگوں کو معاف کرے اللہ اسے معاف کرے گا۔ من یغفر یغفر اللہ له، جو لوگوں کو معاف کر دے اللہ اسے معاف کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت کے اس کے عیب چھپائے گا، جس نے کسی کے عیب لوگوں پہ اچھالے اللہ اس کے اچھالے گا اور گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ بہترین تاجر وہ ہے جو ادائیگی کا بھی اچھا ہو، وصولی کا بھی اچھا ہو۔ اذا اتى الرجل القوم فقالوا له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة يوم يلقى ربه، جو آدمی کسی قوم کے پاس آیا قوم نے اس کو کہا مرحبا مرحبا، اس آدمی کو بھی مرحبا کہا جائے گا جب اپنے رب سے ملے گا۔ وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ قَحْطًا فَقَحْطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی آدمی جائے وہ گھر والے کہیں
ہمارے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کہتا ہے ہمارے گھر میں، ہاں اس کا بھی قیامت میں کہا جائے گا تیرے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ کرنا ہے وہی اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، ہاں وہی اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین، ہاں عورت کمزور ذات ہے، اپنے گھر والوں کو بات بات پہ ڈانٹنا جھڑکنا، بعضے تو مارتے ہیں، ہاں بعضے تو مارتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہاں مفتیوں سے پوچھ لینا کس بات پہ مارنے کا حق ہے، بس اپنی مرضی سے نہیں۔ امام الانبیاء کہتے ہیں یغلبنا کریمن، عورتیں کریم آدمی پر غالب آ جاتی ہیں، یغلبہن لئیم، عورتوں پر کمینہ آدمی غالب آ جاتا ہے۔ فأحب ان اکون کریما مغلوبا، مجھے یہ محبوب ہے میں کریم بن کے رہوں چاہے مجھے مغلوب بن کے رہنا پڑے۔ ولا احب ان اکون لئیما غالبا، اور یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کمینہ اور غالب بن کے رہوں۔ ہاں ہم اپنے ماتاتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ہاں ہارون رشید کے پاس ایک مہمان آیا، بہت بڑا عالم، انہوں نے غلام کو آواز دی، غلام آیا اور بڑ بڑ کرتا آیا، ابھی جاتے ہیں، ابھی یا غلام کہنے لگ جاتے ہیں۔ وہ عالم کہتا ہے اس کی بدتمیزی بے ادبی پر مجھے یہ خیال ہوا اس کو قتل کرائے گا۔ ہارون رشید نے اس کی ساری سن لی اور نیچے گردن جھکائی، تھوڑی دیر گردن جھکانے کے بعد پھر گردن اٹھائی۔ وہ عالم کہتے ہیں پھر مجھے کہا اگر ہم اپنے اخلاق بڑھیا بناتے ہیں تو ماتحتوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، پھر یہ یوں بگڑ جاتے ہیں ان کے اخلاق، لیکن ہم ان کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق نہیں بگاڑیں گے، اور اس کو اف بھی نہیں کہا، چپ رہ گئے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، اپنے اوپر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بغیر حساب جنت میں جائے گا، فضائل قرآن میں لکھا ہے، بغیر حساب۔ ہمیں تو اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ حضرت فرماتے تھے جس کا رب اسی کا سب۔ اور یہ چیزیں بھی جو عرض کی ہیں دو چار، اور پورا دین اب دھیان سے سننا ہے، اپنی مرضی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ یہ سارا دین، ساری انسانیت میں زندہ ہونے کی محنت وہ کیسے کرنی ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔